بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے حفاظت ایمان اور میں ہوں اورنگزیب فرازی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی ایک بہت اعلیٰ شخصیت ہے، ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ یہ پروگرام تو میں صرف اس لیے کرتا ہوں سر کہ عام لوگوں کو بلا کے پوچھوں کہ بھئی ہم اپنے ایمان میں مضبوط کیوں نہیں ہو رہے۔ یعنی ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہوں گے۔ تو ویسے میں عام لوگوں سے بلا کے یہ سوال کرتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھاتے رہے اسلامیات، آپ کا فلسفہ بہت بڑا ہوگا۔ عام طور پہ آج میں آپ کے ساتھ ہی تھا، تو جب ہم نے پیٹرول ڈالا تو میں وہیں سے سوچنا شروع ہو گیا، بلکہ اکثر سوچتا ہوں جب ہم پیٹرول ڈالنے لگتے ہیں تو سیل مین کہتا ہے کہ ذرا 0 میٹر چیک کر لیجیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو میں بےایمانی کر لوں گا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگ ایز اے قوم بے ایمان ہیں، یا کوئی دکاندار لکھ دیتا ہے کہ وزن کم ثابت کرنے والے کو اتنا انعام۔ کیا دیانت دار قوم اس قسم کے سلوگن لکھتی ہے؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہے کہ حفاظت ایمان کے نام سے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایمان صحیح ہو، موجود ہو تو اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہے ہی نہیں تو پھر اس کی کیا حفاظت کرنی ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے سب سے پہلے کہ ایمان کے بارے میں ہماری جنرل جو تصور ہے، عمومی جو تصور ہے، اسی میں کہیں مسئلہ ہے۔ اور صورت بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے جو ہے روز قیامت کو، فرشتوں آخرت کو، اور صرف ان چیزوں کو مان لینے کا نام ہے کہ یہ حقائق موجود ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، مان لینا ہے، لیکن کیسے ماننا؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر جو ہے صرف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کی ایک جو ہے نا یعنی تشریح ہے کہ کیا ہے ایمان۔ اقرار باللسان، کہ منہ سے جو اقرار ہو یہ لازمی ہے، اقرار نہیں کرتے تو ایمان نہیں۔ وتصدیق بالقلب، کہ قلب بھی اس کی تصدیق کرے کہ یہی سچی بات ہے، درست۔ جو زبان جو ہماری بات کہہ رہی ہے، قلب بھی اس کی تصدیق کرے۔ اچھا، جب یہ ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیانتداری ہونی چاہیے، جو بات کرو سچی کرو، اور جھوٹ سے دور رہنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ ہم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں جھوٹ، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام ایسا بتائیں جس پر میں عمل کروں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر ساری خرابیاں ہیں، ایک کام بس آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بولو۔ ٹھیک ہے۔ تو ساری خرابیاں ختم ہو گئی۔ ٹھیک۔ تو یہ جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، لازمی ہے کہ تصدیق ہماری ہو، اور تصدیق دل کر رہا ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے عمل سے پتہ لگے۔ واہ۔ ہاں جی۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ ڈاکٹر جو ہے، یہ ڈاکٹر بڑا قابل ہے، جو اس نے نسخہ تجویز کیا ہے میری صحت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، دل جب مان رہا ہوتا ہے تو وہ اس نسخے کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہاں سے اٹھے کہ یار نہیں، وہ تو مجھے مشکوک لگ رہا تھا، یہاں پر دل ڈاواڈول ہو گیا۔ ٹھیک بات۔ ہم گئے بھی صحیح، علاج کے لیے گئے، لیکن وہ ڈاکٹر کے بارے میں یقین ختم ہو گیا، اس کے صحیح ہونے پر ایمان متزلزل ہو گیا، تو ہم نے عمل ہی نہیں کیا۔ ہم جاتے ہیں کئی مرتبہ، اچھا جی یہ دانتوں کا منجن، وہ کبھی بسوں میں ہوا کرتا تھا، یہ منجن ہے، اچھا
اس وقت متاثر ہو کر دانتوں کی خوبیاں اور اس کے لیے مسائل بیان کرا کے تو ہم خرید لیتے تھے، یا اسی طرح آنکھوں کا سرما لے لیا، اسی طریقے پر کئی چیزیں. لیکن بعد میں آیا ایک فراڈ ہی کہیں نہ ہو، تو بس پھر لیا ہوا چھوڑ دیتے تھے. جی صحیح بات ہے، صحیح بات. تو اصل چیز یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے. ہم نے ایمان کو صرف ماننے تک رکھا ہے، ہمارے دل تصدیق بظاہر تو ہم کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے پکے مسلمان، نہیں کرتے اگر عمل نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو مومن بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، مومن بھی ہیں کرپٹ بھی ہیں، مومن بھی ہیں فراڈ بھی کرتے ہیں، مومن بھی ہیں ایک دوسرے پر یقین بھی نہیں، اعتماد بھی نہیں. کیونکہ تجربات نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بات کوئی کہہ رہا ہے تو اس پر یقین نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، کوئی نہ کوئی خرابی. ڈاکٹر صاحب ملاوٹ بھی کرتے ہیں، مومن بھی ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو پاکستانی لوگ جو ہیں، پاکستانی مسلمان، وہ مشکوک نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، چونکہ ہم جو جیسے آپ نے فرمایا جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اس میں دوگلا پن ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت موجودہ دور گزر رہا ہے انتہائی ناقابل اعتباری کا دور ہے. تو دین بھی ہو، آپ نے یہ بھی بتا دیا، دل سے بھی مان لیا، ایمان بھی لے آئے، سب کچھ کر لیا، ساری باتیں ہو گئی، لیکن ہم پر کوئی آدمی بھروسہ نہیں کر رہا، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر رہے. یعنی ایز اے مسلمان یا ایز اے انسان ہمارا کیا مقام ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ذرا زیرو میٹر چیک کر لیں. مطلب میں سمجھتا ہوں، میں تو سیدھا سا بندہ ہوں نا، میں اتنا فلاسفر نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں جس دن یہ نہیں کہے گا اچھا امریکہ میں کیا ہے میٹر چیک کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے گاڑی کھڑی کی، آپ نے پیٹرول ڈال کے آگے جا کے پیسے رکھ کے چلے گئے، وہ کیا ایمان کی طاقت نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز جو چیز یہاں پر یعنی جو لیک کر رہی ہے، جو نہیں موجود، وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کوئی اصول کے خلاف چلنا، قانون کے خلاف چلنا، ڈسپلن ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ہم بہادری سمجھتے ہیں. کوئی آدمی اشارہ توڑتا ہے بہادری سمجھتا ہے کہ میں نے، کوئی آدمی چکر دے کر کامیاب ہوتا ہے وہ خوشی سمجھتا ہے کہ دیکھیں میں نے کیسے اس کو جو ہے نا لارا لگا دیا، اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا. اس لیے ہماری جو ذہن ہے اس میں ڈسپلن نہیں ہے. جس چیز پر ہم یقین رکھتے ہیں اس پر عملی تقاضے کا ہمیں نہ گھر سے اس کی کمٹمنٹ پر ہمیں کوئی تربیت ملتی ہے، نہ ہمارے نظام تعلیم سے ملتی ہے، نہ معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. معاشرے کا ڈسپلن ایسا نہیں ہے کہ جو سکھاتا ہو کہ آپ ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک ہوگا، ورنہ نہیں. تو ان لوگوں نے ڈسپلن کو بنیاد بنا کر جو بھی ان کے تصورات ہیں، جو بھی چیز ہے اس کے مطابق انہوں نے قانون بھی سپورٹ کرتا ہے اور معاشرے کے اندر ان کی ذہن کو بھی برین واشنگ کی ہوئی ہے کہ ہاں جی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، پورا چلنا ہے. اگرچہ خرابیاں وہاں پر بھی ہوتی ہیں، جہاں پر بندے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی کرتے ہیں. یعنی اب خود امریکہ کے اندر بغیر کسی وجہ کے جو مار دینے کے واقعات پے در پے اتنا ہوئے ہیں کہ وہ آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں، کہ یہ کیا چیز ہے جو. تو ہر معاشرے کے اندر انسانوں کے اندر جو ہے شیطان بھی ہے، انسان کا نفس بھی ہے، اس کو بگاڑنے والے عوامل ارد گرد کے وہ بھی سارے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہیں، وہ کوئی اس طرح کا نہیں، چوری چکاری باقی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، برائیوں کی تھوڑی قسمیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے مین انہوں نے یہ کہا کہ ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. یا مثلا قطار میں کھڑے ہونا، انہوں نے اس کو اتنا برا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی قطار میں نہیں کھڑا ہوتا تو کوئی جس طرح ہم کہتے ہیں بڑا گناہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو گناہ سے بھی بڑا درجہ، اس لیے ان کے بڑے بڑے اس میں بھی لائن میں لگ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا وہ لائن میں الٹا ہے. ہاں جی الٹا. تو ڈسپلن ہم نے نہیں سکھایا. ڈسپلن اور جو سوچ ہے ہماری اس کے مطابق ماحول بھی ہو، اس کے مطابق تربیت بھی ہو. ہم اپنے باہر گھنٹی بجتی ہے، والد صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا کر اسے کہنے کہ وہ موجود نہیں ہے، ابو گھر نہیں ہے. آپ اسے ایک طرف بچوں کو کہتے ہیں بچہ سچ بولنا، دوسری طرف جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں. تربیت ہم جھوٹ کی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سچ ہے.
یا وہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے تو ہم اس کو سمجھانے یا اس کو اس پر جو ہے نا اس کی گرفت کرنے کی بجائے اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھی وہاں کیسا وہ چکر دے کر آ گیا، واہ یہ تو بڑا سمجھدار ہو گیا، اس معاشرے پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس سے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی سے عمل کرانے کے لیے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اس کے بغیر تو قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، تو مجھے اس لیے جو ہے میں جو ہے نا عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فکانت لهم جنات الفردوس نزلا، جہاں پر بھی ایمان کا ذکر آیا ہے، ہاں جی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس ایک صورت کو ایک چھوٹی سی چار کہ کیا والعصر زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ دو، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان جنرل لوگ غلطی پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطان اور نفس اور مفادات کے پیچھے چلتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں کہا صرف ایمان لیا تو ٹھیک ہو گئے، سارے گناہ بخشے گئے، ساری چیز نہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق صالح عمل کیے۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو، عمل ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا، دو چیزیں ہو گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آگے کیا ہے؟ یہ تو ایک فرد کے لیے ہے نا، ایمان اور عمل صالح وہ کرے، لیکن معاشرے کے اندر جب چاہتے ہیں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، حق کی نصیحت کرے، حق کا پیغام پھیلائے، حق کا ماحول بنائے۔ تو ہم حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم جو ہے صرف ایک اسی صورت پر اگر عمل کر دیں تو پورا اسلام اور پورا ہمارے معاشرے کی اصلاح کا، انفرادی بھی چیزیں آ گئیں، اجتماعی، کہ صرف لوگ خود بخود لوگ نہیں ایمان اور عمل پر آتے ہیں، اس کے لیے معاشرے میں ماحول تواصوا بالحق، ہر وقت حق کی بات کان سنیں، حق ہی کی ترغیب کریں، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارے نظام تعلیم، ہمارے استاد، ہمارا میڈیا تواصوا بالحق، حق کی بات کریں، حق کی بات کریں۔ تو یہ نہیں ہے، کسی جگہ پر وہ نہیں ہے، حق کی بات نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ رات دن سنتے رہتے ہیں، سارے میڈیا پر جھوٹ ہی جھوٹ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں دیکھتے ہیں۔ ہم موبائل پر ہی، آج کل موبائل ہی ساروں کا جو ہے نا، گوگل ہی ساروں کا وہ استاد ہے، تو اس میں جس وقت دیکھتے ہیں جس طرح کی چیزیں، واہیات جو ایمان اور عمل صالح کو نکال رہی ہیں، ہماری سوچ کو تبدیل کریں، جتنا زیادہ یہ ہماری معلومات غلط ہیں، یا اس کے بعد عمل غلط ہے، جو سوچ ہے وہ غلط ہے، یا ہم جو پورے اس میں معاشرے میں جو ٹینشن اور جس طرح کی فضا ہے، اس سے پھر آپس میں اعتماد ختم ہوتا جاتا ہے۔ پھر ہم جو ہے جو دے رہا ہے کوئی پتہ نہیں یہ فراڈ کر رہا ہوگا، جو چیز بیچ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے، جو دے رہا ہے، جو لین دین ہے اس میں بھی یہی شبہ ہے، شک و شبہ ہے کہ ہر آدمی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، اس سے بھلائی کی ہم نے توقع نہیں رکھنی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو ہے اور بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارے جو عالم دین ہیں یا ہمارے جو مساجد میں مولانا ہوتے ہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 17.5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، تو کم و بیش ہر جمعے والے دن تو آدھا پونا گھنٹہ ہر مولوی تقریر کرتا ہے۔ جہاں وہ رہتا ہوتا ہے وہاں جو وہ تقریر کرتا ہے، وہاں وہ اپنی زندگی اسی عمل سے گزار رہا ہوتا ہے جس عمل کی وہ تقریر کر رہا ہے۔ یہ آپ کی گفتگو کے پیچھے بھی یہی بات تھی۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بچے کو کہہ دیا جاؤ ابو گھر نہیں ہے، تو اگر ہمارا سمجھانے والا خود عمل نہیں کر پا رہا تو پھر تو معاشرہ، مطلب ہم تو تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ آپ اس وقت پتہ نہیں کب ہمارا تختہ الٹ جائے، کب ہمارا ستیہ ناش ہو جائے، یعنی کسی پہ اعتبار ہی نہیں رہا، کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رہا، ٹوٹ گئے ہیں، بالکل ٹوٹ گئے ہیں، جھوٹ سے ٹوٹ گئے ہیں، بددیانتی سے ٹوٹ گئے ہیں، سیاست سے ٹوٹ گئے ہیں،
یہ اس کو میں کھوچل میڈیا کہتا ہوں، سوشل میڈیا نہیں کہتا. کھوچل وہ ہوتا ہے جس کی تھریڈ چوڑیے مر جائے. میں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، یہ کھوچل میڈیا ہے. اور یہ بھی پاکستان میں بلکہ دنیا میں جھوٹ کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا ثبوت یہ جو کمپیوٹر ہے. اور سارا میں نے آج آرٹیکل بھی لکھا اس پہ. اچھا. کہ میں نے لکھا کہ جھوٹ کی اور تباہی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری ترقی ہے اور ہمارا یہ موبائل ہے. اس پہ سارا جھوٹ ہے. تو میں نے تفصیلی آپ سے بات کر دی. لیکن جو آدمی دوسرے کو سمجھانے کے لیے اپنی ذات پر عمل شروع نہ کہے، گنگا ہو، نہ بولے، لیکن مجھے سڑک پار کرنے لگے، مجھے پٹرول ڈلوانے لگے، میں تو دکان پہ لکھا ہوتا، میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں لکھا ہوتا 64,999 روپے فریج. میں اندر گیا، سوری میں نے بات لمبی کر دی. میں اندر گیا، میں نے کہا آپ کے پاس 1 روپیہ ہے؟ کہنے لگا باؤ جی آج کل روپیہ کتوں آیا، روپیہ تو دیکھے ہی نہیں اس زمانے تو. میں کہا انہوں اگر تسی پورا 65,000 لکھ دیو تو کوئی گناہ ہے؟ بھئی 1 روپیہ آپ نے کم کیوں لکھا ہے؟ آپ روپیہ، میں فریج خریدتا ہوں، میں ابھی 2 فریج خریدتا ہوں، مجھے 2 روپے کی نوٹ وہ دے دو سکے، تو آپ کے پاس آئی نہیں. تو یہ علامت ہے آپ کے جھوٹے ہونے کی کہ آپ نے 1 روپیہ کم لکھ دیا. صرف اس میں جھوٹے کے نہیں، اس میں کئی چیزیں پائی جاتی ہیں. کئی چیزیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں اگر پورا 65,000 لکھتے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی 1,000 زیادہ 64,000 یہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تو باقی اوپر لکھتے تھے. ایک تو یہ گاہک کو ذرا تھوڑا سا 1,000 کے بارے میں ذرا تھوڑا سا. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹیکس بچانے کے لیے بھی وہ لکھتے ہیں. آپ باٹا وغیرہ کے نہیں دیکھتے 999 900 یہ اچھا یہ ٹیکس بچانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے یہ قوم کو یعنی پیسے، یہ بھی ایک وجہ ہے. تیسرا وجہ وہ اس کو سائیکلوجیکلی اس کو دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس میں لب الباب اس کا جو آپ نے جو بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے امام مساجد ہیں یا اس میں اتنا مساجد ہیں اس میں کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں یا جس محلے گلی میں رہتے ہیں وہ امام ان کو وہ جو کمیٹی ہے اسی کا انڈر ہی چلنا ہوتا ہے. اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاں جی چسکے والی ہے، یہ ہمارے مکتب فکر کی مسجد ہے تو آپ نے اسی کے اندر رہنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں نہ آئیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے چسکے کی باتیں وہ لہک لہک کر بیان کرتے رہیں، وہ ٹھیک ہے. عملی مسائل پر گفتگو کرنے کی بجائے عملی مسائل پر کوئی گفتگو کرے گا یہ کہے گا کہ تاجر ایک ہے، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسجد کو ڈونیشن دینی ہے اور وہ کہے گا کہ ہاں جی یہ بے ایمانی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، تو وہ تو کہیں گے ہمارے خلاف بات کر رہا ہے. مولوی صاحب یہ کیا ہمارے خلاف آپ نے بات کرنی ہے، ہم ہی اس کی ڈونیشن دیتے ہیں. یہ بھی ایک پریشر ان پر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی عادت ہو چکی ہے کیونکہ عملی مسائل سے کٹے ہوئے ہیں، وہ خود مسجد کے ماحول میں رہ رہے ہیں. نہ انہوں نے کبھی اکاؤنٹ کھولا ہے یا نارملی تنخواہ ہی نہیں ہوتی، نہ کبھی ادھر کوئی تجارت کی ہے، نہ کبھی دوسرے جو مسائل ہیں ان کو ان مسائل کا زیادہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی کسی جگہ پر یہ ہو جاتا ہے. اور کچھ جو ہے عادت بن گئی ہے کہ بھی ایسی چیزیں بیان کرو جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو یہ ڈر اور خوف کی نفسیات بھی ساتھ پائی جاتی ہے. اصل ضرورت یہ ہے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ائمہ کرام کی بھی، کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو آپ اس کی تشریح یا جو بھی اسلام کے اصول ہیں ان کو اپلائی کر کے دکھائیں، اس کو زندگی پر اپلائی. مثلا تقوی اپنی ذات پہ. تقوی کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام کرتے ہوئے اس کا نام ہے. اچھا جی یہ ہونا چاہیے. تزکیہ کا نام ہے تقوی، یہ ہم سمجھتے ہیں. اب یہ آئیں کہ تقوی تو یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور بندوں کو خوش کرنے کے نہیں. اللہ تعالیٰ تو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، صحیح چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو چیز نقص ہے، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بتا دیں، اور دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے. تو اس لیے ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور
نماز پورے پڑھتا ہے، تزکیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، چیز صحیح نہیں دیتا، اس دگنی اس سے لیتا ہے، جھوٹ بول کر وہ کرتا ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کا کیا تقوی ہوا؟ تقوی تو یہ تھا کہ وہ اس کی عملی زندگی میں واقعی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، قانون کا خوف کرنے کی بجائے، پولیس کا خوف کرنے کی بجائے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اتنا زندہ ہو کہ اس کو غلط کام نہ کرنے دے، چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے ایک بچہ سودا لینے کے لیے آئے اس کو بھی چکر نہ دے، بڑا آئے اس کو بھی نہ چکر دے، ہر چیز ناپ تول میں پوری چیز ٹھیک دے۔ تو کون ناپ تول میں؟ تو متقی ہیں، متقی بھی ہیں لوگ، یعنی نمازیں بھی پوری پڑھنی ہیں، حج بھی کئی کیے ہوئے الحاج ہیں، اور جھوٹ سے بھی باز نہیں آتے، دھوکے سے بھی باز نہیں آتے، ملاوٹ سے بھی باز نہیں آتے، ہر جگہ پر وہ دگنی قیمت وصول کر کے چکر بھی دے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ایمان کا ایک مسلمان کا جو ماڈل ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ماڈل عمل کے سے ہٹ کر ہے، صرف ہم عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ صرف عبادت کو، عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت پوری کرتے ہیں، نماز روزہ حج اگر وہ کرتے ہیں تو پورا ہو گیا، نہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے، لیکن کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو گزند پہنچائی ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، کسی کو مال ہتھیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا حکم ہے کہ یہ نہیں معاف کروں گا، جی میں اپنا حقوق معاف کروں گا۔ تو اس لیے اسلام کا جو ماڈل ہے، ایک مومنٹ کا جو ماڈل ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کسی انسان کوئی سوچ ہی نہ سکتا ہو کہ مسلمان ہو کر کوئی جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا۔ اگر ہم اپنے اندر یہ خاصیت پیدا کر لیں کہ مسلمان کے معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والا، وہ اگر مسلمان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی، یہ سب سے اوپر چلے جائیں۔ تجارت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، میں بتاتا ہوں کہ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی آبادی 10,000 تھی، اچھا، زیادہ تر یہودی تھے، اچھا، یہودی زیادہ تر تھے، یہودی سود خور بھی تھے، ہیرا پھیری بھی کرتے تھے، لوگوں کو چکر بھی دیتے تھے، سارا کاروبار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا مدینہ کا۔ مسلمان تو لٹے پٹے آئے تھے، آ کر ادھر اپنے سارا کو چھوڑ آئے تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے، لیکن انہوں نے ایمانداری سے شروع کیا کام کرنا۔ باہر سے دیہاتی جو لوگ آتے تھے سامان لے کر، یہودی کیا کرتے تھے، وہ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ سارا ان سے مال سارا خرید لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ اندر کیا قیمت ہے، سارا مال ایک بلک میں لے لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپس میں ایکا کر لیتے تھے کہ یہ آ گئے ہیں مال بیچنے والے، تو سارا ہم نے کسی نے زیادہ ریٹ نہیں دینا، اس طرح کا استحصال کرتے تھے۔ اچھا، مسلمان نے کیا کیا، جو آتے تھے باہر سے بندے، ان کو مسلمان جو تاجر تھے اپنے گھر میں ٹھہراتے، ان سے کہتے تھے کہ یہ آپ کا مال ہے، چلتے ہیں بازار میں، وہاں معلوم کر لیں کہ کیا قیمت ہے، جو قیمت بازار میں ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں دے دیں۔ واہ، یہاں سے شروع کیا۔ انہوں نے کہا واہ، یہ کون لوگ آ گئے ہیں، کہاں یہودی، کہاں یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو اتنا وسعت اور اتنا ہمارے خیر خواہ کہ میزبانی بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جو بازاری قیمت ہے وہ بازار میں جا کر پتہ چلے گا کہ قیمت کیا ہے، یعنی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ طریقہ شروع کیا اور چند ہی سالوں کے اندر یہودی غلبے کا خاتمہ ہو گیا۔ واہ، آ جائیں اسلامی، آپ ورلڈ مارکیٹ میں آئیں، آپ کی ساکھ یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان، اسپیسیفیکیشن صحیح ہوگی، چیز صحیح ہوگی، اس میں کوئی چیز، جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی چیز ہوگی، درست۔ پھر دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستانی مال میڈ ان پاکستان، پاکستانی نہیں خریدتے تو دنیا ساری بے وقوف ہے۔ واہ، تو اس لیے جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے زندگی کا، وہ ایک مسلمان ہونے کا، وہ مسلمان سے کوئی توقع ہی نہ رکھے۔ ایسی جگہ ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمان سے مراد بالکل فیئر ہونا، صحیح ہونا، وہ صحیح ہے، وہاں پر ان کی سے بھی ہے، ان کی بات بھی ہے، ان کی زبان میں اثر بھی ہے، لوگ ان سے ڈیل بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے
وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. اسلام کے جو اصول ہیں اس پر اگر کافر بھی عمل کرتا ہے نا تو اس کو حور و قصور ملتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیتا ہے. بالکل بالکل. جو اسلام سے ہٹتا ہے وہ مسلمان بھی ہوگا, اسلام سے ہٹے گا تو اس کی کوئی ترقی نہیں ہے. تو آ جائیں اس پر, ساری بات ہی ختم ہو جائے گی, ساری چیزیں عملی. تو یہی بات ہے کہ حفاظت ایمان کی ہم نے خود کرنی ہے. اور کیسے کر سکتے ہیں حفاظت؟ کوئی پولیس نہیں, ہم عمل کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں. ہمارا قول, ہمارا فعل ہمارے قول کی اس کو ثابت کر رہا ہو کہ ہاں جو چیز ہم کہہ رہے ہیں ہمارے عمل کے ذریعے ثابت ہو رہا ہو. یہ شروع کر دیں. آپ تجارت میں آئیں, ملک کے اندر جائیں, کوئی بھی ڈیل کریں, کسی کو افسر بنائیں, کسی کو, آج کرپشن ہر جگہ پر ہے نا, تو ہم کرپشن کو پسند کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کر جن کو کرپٹ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ووٹوں سے سارے بنتے ہیں نا. ہاں وہ ہمارے ووٹوں سے بنتے ہیں. تو لوگ تو جو ہے نا پھر بھی کوئی نہ کوئی نیک اور ادھر ہوں گے, لیکن ہم اپنی قیادت کا, ہمارا چوائس کیا ہے, ہمارا معیار کیا ہے قیادت کا. آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ کے ممالک جتنا بھی برے ہوں, لوگ ہر خرابی ان کے اندر ہے, ہر بدماشی, ہر خرابی ان کے اندر ہے, کیونکہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. یہ انہیں ماحول کو بگاڑ کر رکھ دیا, یہ ساری چیزیں اسی طرح. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے قائد کے اندر نہیں ہونا چاہیے, جو ہمارے لیڈر ہے, جو ہمارے حکمران, ان کے اندر یہ خرابی نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر ہے کوئی بات نہیں, پاک صاف ہو, وہ ٹھیک ہو. ہاں وہ کلنٹن کے خلاف بھی اور بھی کتنے سارے امریکن صدر, دوسرے کتنے وزیر اعظم اس پر جس پر کرپشن کا یا کسی پر جھوٹ کا, کسی کا وہ ایسا ہو گیا, تو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. تو آ جائیں, آپ اس پر آ جائیں. تو اس لیے جو ہے نا ہم اوپر سے نیچے تک کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا قول اور ہمارا فعل متضاد ہے. ہماری چوائس جو ہے وہ ہم گندگی میں رہ کر بدبو چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس کے اندر رہنے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر ہم عملی مسلمان بننے کی کوشش کریں. یہ کنٹریکٹ, جس طرح سوشل کنٹریکٹ کوئی معاشرے میں آئین بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے کنٹریکٹ ہے. ہم دوبارہ پھر ہاں جی دوبارہ کمٹمنٹ کریں, دوبارہ اللہ میاں آج کے بعد ہم نے آج کے بعد, اور توبہ بھی یہی ہے. ہاں جی, توبہ بھی یہ پلٹ کر دوسری طرف آنا. توبہ کا پھل قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے اور افراد کو انفرادی طور پر. تو دیکھیں ماحول ہی بدل جائے گا. یہ سارا کچھ جو آج ہم جس کی وجہ سے پریشان ہیں اور قرضے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لٹے پٹے ہوئے گئے سارے ادھر, لیکن یہودی وہاں پر تھے, قرضہ دینے کے لیے تھے, آپ نے نہیں لیا. اپنے وسائل کو جنریٹ کیا, لوگوں کے محنت کے لیے تیار کیا, ایمانداری کا طریقہ سکھایا, ان کو ترقی ہو گئی اور ایک دم جو ہے نا ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے, ہر چیز بہتر ہو گئے. تو اس لیے یہی طریقہ ہے ہمیں اپنی تعلیم میں, تقاریر میں, ہمارے جمعہ کے خطبات میں, ہماری لوگوں کو یہی شعور ہم دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, ہمارا ملک بھی محفوظ رہے گا, ہماری امت مسلمہ بھی محفوظ رہے گی. اس کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں. بڑی آپ نے خوبصورت باتیں کی کہ بددیانتی جو ہے نا یہ دین کو, اسلام کو, مسلمان کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور بددیانت کسی مذہب کا کوئی آدمی ہوگا وہ ڈیمیج ہوگا. اگر کسی مذہب کا, کسی فرقے کا, کسی قبیلے کا, کسی بھی جود و نصارہ ہو, اگر وہ بددیانت نہیں ہوگا تو اس کا جیسے آپ نے کہا اس کو تو پھر حوریں ملیں گی, اس کو پھر کہ نہیں, مطلب ہے اس کو ترقی ملے گی. ہمیں چونکہ ہمیں دینی طور پہ, ہمارے مذہب کے طور پہ, ہمارا مذہب ہمیں اچھائیاں, دیانت, سچائی سارا کچھ سکھاتا ہے. مجھے دوسرے مذہبوں کا نہیں پتا. ہمارا مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تو نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور تو نے ایک حفاظت ایمان والا آدمی بننا ہے. تو نے جب اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو تجھ سے سب محفوظ رہیں گے. اچھا مسلمان وہی ہے جس سے دوسرا مسلمان, دوسرا انسان آمنہ الناس محفوظ رہے. مومن وہ ہے جس سے دوسرے
انسان جو ہے امن میں ہوں، اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے اور اس کے دوسرے امن میں ہوں۔ آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا، اور ناظرین تک بڑی اچھی باتیں پہنچے گی، آپ کا بڑا شکریہ۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں یہ اپنی نالج کے لیے، یہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں کرتے، اور جو عالم دین گفتگو کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے نہیں کرتے۔ ہمیں اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اب ہمیں سیکھنا ہے، اب ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، اب ہمیں دوبارہ توبہ کرنی ہے، اور ہم اگر دیانتدار ہو جائیں گے تو پھر کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہماری ترقی کو روک لے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس کے اوپر سٹیمپ ہوگی میڈ ان پاکستان، وہ پھر سمبل ہوگا، پھر وہ اعلیٰ چیز ہوگی۔ ہمیں دیانتدار ہونا ہے، سچا ہونا ہے، ورنہ جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، جس درجے پہ ہم پہنچ گئے، مطلب ہم 15 20 25 20% حفاظت ایمان میں رہ گئے، 80% ضائع ہو چکے ہیں، اور اگر یہ بھی 20% ہم ضائع ہو جائیں گے تو بقول ڈاکٹر صاحب کی، تو پھر ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا، تو ہم پھر ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب سے تو گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو آئندہ بھی کوشش کریں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ خود بھی کوئی اپنے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیں جو آپ میری اور دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔